ہر طرف آپ نے پاکستان کو غیر محفوظ بنا دیا ہے، محصور کر دیا ہے۔ یہ کون سی عقل کی پالیسی ہے کہ آج پاکستان ایک محصور مملکت کی شکل اختیار کر گیا ہے؟ ہمارے پالیسی ساز کون ہیں؟ ہمارے پالیسی ساز کیا پالیسیاں بنا رہے ہیں؟ یہ ہماری عقل ہے؟ یہ پاکستان کا مفاد؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی پالیسی ہے؟ دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، تو دہشت گردی تو بڑھ رہی ہے۔ تو دہشت گردی کے خلاف تو 3-4 دہائیوں سے آپ لڑ رہے ہیں۔ آپ نے سوات سے لے کر پورے خیبر پختونخوا میں کتنے آپریشن کیے۔ یہاں تو ایک طاقتور ذہن کہتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی پاکستان کی وفاداری ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ان سے کہ یہ تاریخ ہماری گزر چکی ہے۔ آج پاکستان میں 1012 پاکستان کے وفادار بن جائیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی رائے سے اختلاف کیا تو آپ کو غدار کہا جاتا ہے۔ ہمیں مطمئن کرو، یہ کیا الیکشن ہے اور دھاندلی کر کے اپنی اسمبلیاں بنا دی۔ اگر اس طریقے سے یہاں پر اگر یہ اسمبلیاں بنی ہیں، سندھ کی اسمبلی جس طرح بنی ہے، پنجاب کی اسمبلی جس طرح بنی ہے، یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے ملک کے سیاسی نظام کے اوپر ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے اوپر تنقید نہ کرو، بھئی تم پاک ہو تو ہم آپ کو پاک کہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں۔ ایک طرف عمران خان کی صحت بہت زیادہ خراب ہے، جس پر پوری تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کی۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی طبل جنگ بجا دیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ تم لوگوں نے دھاندلیاں کر کے اس حکومت کو اقتدار میں بٹھایا ہے۔ اس حکومت کو نہ ہی عوام اور نہ ہی سیاسی پارٹیاں ماننے کو تیار نہیں۔ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو حالات آپ کے قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ مولانا نے مزید کیا کچھ کہا، آپ ویڈیو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، جرم بھی کرتے ہیں اور چونچ بھی اونچی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اوپر تنقید نہ کرو، بھئی تم پاک ہو تو ہم آپ کو پاک کہیں گے۔ ہمارے پالیسی ساز کون ہیں؟ ہمارے پالیسی ساز کیا پالیسیاں بنا رہے ہیں؟ یہ ہماری عقل ہے؟ یہ پاکستان کا مفاد ہے کہ ہندوستان کا بارڈر مکمل بند، افغانستان کا بارڈر مکمل بند، مغرب کی طرف بھی آپ تجارت نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، مشرق کی طرف بھی آپ کاروبار نہیں کر سکتے، اور ایک چین کا چھوٹا سا کوریڈور ہے وہ بھی آپ نے بند کر رکھا ہوا ہے، اس پر بھی کوئی فعالیت نظر نہیں آ رہی۔ ہر طرف آپ نے پاکستان کو غیر محفوظ بنا دیا ہے، محصور کر دیا ہے۔ یہ کون سی عقل کی پالیسی ہے کہ آج پاکستان ایک محصور مملکت کی شکل اختیار کر گیا ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی پالیسی ہے؟ دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، تو دہشت گردی تو بڑھ رہی ہے۔ تو دہشت گردی کے خلاف تو 3-4 دہائیوں سے آپ لڑ رہے ہیں۔ آپ نے سوات سے لے کر پورے خیبر پختونخوا میں کتنے آپریشن کیے، اور ہر آپریشن کے نتیجے میں آپ ملک کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم شاید ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کس کس بات کو روئے ہم آپ کے؟ اس لیے سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہاں تو ایک طاقتور ذہن کہتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی پاکستان کی وفاداری ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ان سے کہ یہ تاریخ ہماری گزر چکی ہے۔ آج پاکستان میں 1012 پاکستان کے وفادار بن جائیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی رائے سے اختلاف کیا تو آپ کو غدار کہا جاتا ہے۔ یہ وہی روایات ہیں جو اس زمانے سے ہمارے اس ملک میں چلی آ رہی ہیں۔ اس فکر کو تبدیل کرنا ہوگا، اس سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا، ان ترجیحات کو تبدیل کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ اگر ہم نے فرقواریت کو شکست دی ہے، اگر ہم نے قوموں کے درمیان نفرتیں پھیلانے والی سیاست کو شکست دی ہے،
تو انشاءاللہ ہم اس ذہنیت کو بھی شکست دیں گے کہ پاکستان کے وفادار کو کیوں غدار کہا جاتا ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رائے رکھتا ہے. آئیں ہم پاکستانی ہیں, معاملات ٹھیک کرو. ہم اس قوم کے افراد ہیں, ہمیں مطمئن کرو. یہ کیا الیکشن ہے اور دھاندلی کر کے اپنی اسمبلیاں بنا دی. اگر اس طریقے سے یہاں پر اگر یہ اسمبلیاں بنی ہیں, سندھ کی اسمبلی جس طرح بنی ہے, پنجاب کی اسمبلی جس طرح بنی ہے, یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے ملک کے سیاسی نظام کے اوپر ہیں. ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور انشاءاللہ قوم ایک ہوگی تو جیتیں گے انشاءاللہ اس جنگ کو. ہم نے ان حالات کی طرف جانا ہے جب ہم پاکستان کو ایک کر سکیں گے انشاءاللہ. آج بھی اگر پاکستان قائم ہے, میں بات تو بڑی کر رہا ہوں, شاید آپ کہیں چھوٹی منہ اور بڑی بات, لیکن میں پوری قوم پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان متحد ہے, آج اگر پاکستان کے عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جمعیت علماء کے کردار کی وجہ سے. تم نے تو نفرتیں پیدا کی ہیں یہاں پر, تم نے تو قوموں کو لڑایا ہے انسانی حق کے نام پر. انسانی حق وہ اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اللہ نے جو ضابطہ اور قانون عطا کیا ہے وہ انسانی حقوق کا محافظ ہے. ہم اگر پاکستان میں بات کرتے ہیں تو ہم بلوچستان میں بلوچ صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اگر ریاستی قوت نے پشتون بیلٹ کی قوموں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے, اگر ریاستی قوتوں نے بلوچوں کی زمینوں پر اور ان کے پہاڑوں پر قبضہ کیا ہے, تو میں ان کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے چاہے پشتون عوام ہو چاہے بلوچ عوام ہو, ان کی 1 انچ زمین بھی آپ کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مولانا فضل الرحمان نے اپنا مطالبہ ایک مرتبہ پھر دہرا دیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ اگر آپ ملک میں استحکام لانا چاہتے ہیں تو نئے سرے سے انتخابات کروائیں, عمران خان کو جیل سے رہا کریں تاکہ ملک میں استحکام آ سکے. عمران خان کی صحت کے حوالے سے پوری پاکستان کو فکر ہے.